الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم الامین. تعداد تو مختصر ہے، بچے ہیں مدرسے کے، تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، نسبت کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے تمام طلباء اور حاضرین مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. یہ سالانہ پروگرام ہے اور الحمدللہ میں بھی اس پروگرام میں شامل ہوں اور کچھ ملفوظات لے کے حاضر ہوا ہوں. مدرسے کے بچوں نے کچھ بچوں نے حفظ کیا، کچھ نے ناظرہ پڑھا ہے، اور ایسی محافل کے اندر آنا، بیٹھنا، سننا یہ سعادت کی بات ہوتی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے جتنا بھی میں بولوں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سمجھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے سورہ بقرہ کی ابتداءً چند کلمات جو پڑھے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. آج اس مادیت کے دور میں آپ کسی بھی
کلاس کی، کورس کی یا قرآن کے علاوہ کوئی مذہبی کتاب لے لیں، شک سے مبرہ کوئی نہیں۔ قرآن واحد کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ باتیں میں چند کروں گا لیکن کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو سمجھ آئے۔ امریکہ کے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ہنری کلاسن، چند روز پہلے مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کا ایک بیان آیا اور اس نے کہا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اور ایسی کتاب ہے جو عقل سے بالا تر ہے۔ آپ اور میں سب ہم سکولوں میں پڑھیں، کالج میں پڑھیں، یونیورسٹی میں پڑھیں، اور ہم نے اپنی کتابوں کو دیکھا ہے کہ ہر مضمون کی علیحدہ علیحدہ کتاب ہے، لیکن اللہ نے قرآن کو یہ اعجاز بخشا ہے، اس میں چھوٹی کیا بڑی کیا، پوشیدہ کیا ظاہر کیا، ہر قسم کا زمین و آسمان سے لے کر اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ گویا کہ تمام علوم کا مجموعہ قرآن ہے، بلکہ یوں کہیں جب زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ زیادہ ہی افراتفری پھیلی ہوئی تھی، ظلمت کا اندھیرا گھٹا ٹوپ چھایا ہوا تھا، جس وقت قبیلے آپس میں لڑائی کر کے نسلوں کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے تھے، ایسے میں اللہ نے پیغمبر انقلاب کا ظہور فرما دیا۔ اس پیغمبر نے سب بکھرے ہوا کو آپس میں محبت والا بنا دیا، شفقت والا بنا دیا، انسیت والا بنا دیا، پیار و محبت سے رہنے والا بنا دیا۔ پھر اللہ کی رحمت کو حیا آئی کہ میرا محبوب کہاں تک ان کو بیان کرے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب پر ایک کتاب کا نزول فرمایا، اور وہ کتاب انقلاب قرآن کی صورت میں نازل ہوئی۔ پھر جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس قرآن نے ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا، لے کے مشرق سے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ایک ایک چیز کا نام لیا جائے تو میں یوں کہوں گا کہ اللہ نے اس قرآن سے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ جو شخص پتھر دل عمر جیسا تھا، میرے نبی کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھ کے رحماء بینہم کی صورت اختیار کر گیا۔ اس قرآن کو پڑھنے والے جس نے بھی پڑھا اور جس نے سنا، اس کا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ اور آج قرآن کے پڑھنے والے یہ معصوم بچے جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں، آج یہ بچے ہیں، یہی کل اس قوم کے معمار بنیں گے، اور جو ہمارے ساتھی تھے، جو ہم سے پہلے تھے، جو اولیاء جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، پوری کائنات کے اندر پھیل گئے۔ آج امریکہ کیا، افریقہ کیا، جہاں تک بھی جا کے دیکھیں، الحمدللہ اس قرآن کی برکت ہے کہ اسلام پھل بھی رہا ہے، پھول بھی رہا ہے، دشمن اغیار مٹانے کے در پہ ہے، لیکن الحمدللہ جتنا وہ دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی اونچا کر رہا ہے۔ بلکہ آج یہ کہنے کا موقع ہے، آپ کو بتلا دوں فلسطین کے اندر کیسا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کو
ہمارے پاکستانیوں کو ابھی تک تو یہ بھی پتا نہیں ہے وہاں جتنی جماعتیں ہیں ان کے جتنے سربراہان ہیں الحمدللہ وہ تمام کے تمام حافظ قرآن ہیں، ان کے جتنے مجاہد ہیں ان میں 70% حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں۔ جس جماعت کے رکن حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، جس ملک کے لیے لڑنے والے حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، بتا دنیا کے اندر ان کو شکست کون دے سکتا ہے؟ ورنہ میدان بدر کو دیکھ لیجئے، 300 کا لشکر ہے، مقابل 1000 سے بھی زیادہ ہے، لیکن جن کے سینے میں قرآن تھا ان قرآن والوں نے کیسا ان کو الٹ کے رکھ دیا۔ آج بھی یہ مسلمان صرف مار کھا رہے ہیں۔ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج ہم انگلش کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک ایک سپیلنگ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے قرآن کو پڑھا جائے تو یہ ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتا ہے، لیکن ہماری ساری توجہ دنیاوی تعلیم کی طرف ہے۔ اور دنیاوی تعلیم کیا ہے؟ یاد رکھیے، کیا کہوں، کیا احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پنشن ملی، پھر مر گئے۔ یہ دنیا کی تعلیم ہے۔ زیادہ کرو گے نوکری مل جائے گی، بوڑھے ہو جاؤ گے، ریٹائر ہو جاؤ گے، پینشن لگ جائے گی، لیکن قرآن کی تعلیم کا اجر اتنا ہے۔ میرا اور آپ کا نبی فرماتا ہے قیامت کا روز ہوگا، اللہ حکم دے گا ایک حافظ قرآن کو، ارے حافظ تو جنت کی سیڑھی چڑھنا شروع کر اور قرآن کو پڑھنا شروع کر، جہاں تیری والناس کی سین ہوگی وہیں تیری منزل جنت کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی ہے، بلکہ اس حافظ کے لیے نہیں، اس کے والدین کے لیے بھی اللہ رب العزت انعام عطا فرمائیں گے کہ ان کے سروں پہ ایسا تاج سجایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی کو بھی ماند کر دے۔ اب یہ پائلٹ کے لیے، یہ ڈاکٹر کے لیے، یہ انجینئر کے لیے، یہ 17-18 گریڈ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کے لیے ہے، یہ عالم دین کے لیے ہے، یہ عام انسان کے لیے نہیں۔ اس لیے اللہ جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے اس کو دین کا علم دے دیتا ہے، قرآن کا علم دے دیتا ہے۔ یہ قرآن فضول کتاب نہیں ہے، عام کتاب نہیں ہے، ارے اس کو پڑھ کے تو دیکھو۔ بلکہ ایک عالم کہتے ہیں کہ جس کو پریشانی لاحق آ جائے، جو کوئی مصیبت میں پھنس جائے، وہ قرآن کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ مصیبتوں سے آزاد فرما دے۔ دوست احباب یاد رکھیے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک رات کو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، گھوڑا بندھا ہوا تھا، ساتھ ہی بچہ چارپائی پہ آرام کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کو تلاوت کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کو تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا دیکھا؟ زمین سے لے کے آسمان تک روشنی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک روشنی ہے۔ جب نظر پڑی اتنی بڑی چمک روشنی، قرآن پڑھنا بند کر دیا، روشنی غائب ہو گئی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، ڈر گیا تھا کہ ایسا نہ ہو اس روشنی سے گھوڑا بھی دک جائے، بچے کو نہ تکلیف ہو جائے۔ لیکن جب صبح کا وقت ہوا، تیرے اور میرے نبی کا دربار سجا، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہوا، محفل سج گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی باتیں سننے لگے، صحابہ باتیں کرتے رہے۔ حضرت اسید نے بھی بیان کرنا شروع کر دیا، آقا رات یہ معاملہ ہوا۔ میرے نبی مسکرا دیے، ارشاد فرمایا، اسید واللہ فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو صبح تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تو نہیں جانتا کہ تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، تیرا قرآن سننے کے لیے۔ اور مسلمانوں، یہ تو میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، آپ کا بڑا مقام ہے جو آپ نماز پڑھتے ہو، جانتے ہو نماز میں کیا ہوتا ہے۔
جب تم قرآن پڑھتے ہو اللہ کی طرف سے جو مقرر کردہ فرشتہ ہے وہ آپ کے قریب آ جاتا ہے. جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے چلے جاتے ہو وہ فرشتہ آپ کے اور قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آپ کے لبوں سے لبوں کو مس کر دیتا ہے. یہ قرآن کی برکت ہے. آج ہمارا قرآن پڑھنے کو جی نہیں کرتا. گھروں میں قرآن بند پڑے ہیں. افسوس کا مقام ہے. آج ہم اپنے بچوں کو سکول کے لیے تیاری کرواتے ہیں, نہلاتے ہیں, دھلاتے ہیں, وردی پہناتے ہیں, کنوینس کا بندوبست کرتے ہیں یا خود چھوڑ کے آتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, لیکن مسجد کے اندر مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ قرآن پڑھے گا مولوی بن جائے گا. لیکن یاد رکھیے اللہ نے مقام قرآن پڑھنے والوں کو عطا فرمایا ہے. بڑی شان ہے ان عالموں کی. اور یہ یاد رکھیے آج ہم دنیا دار کہتے ہیں ارے تو وزیر بن گیا تیرا بڑا مقام ہے, تو مشیر بن گیا تیرا بڑا مقام ہے, تو نے دولت کما لی تیرا بڑا مقام ہے. لیکن میرے نبی فرماتے ہیں نہ مشیر کو عزت ہے, نہ وزیر کو عزت ہے, نہ امیر کو عزت ہے. اگر عزت ہے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جس نے قرآن کو سیکھا ہے اور سکھایا ہے. عزت والا وہ اس کو عزت ملی ہے اور اللہ اسی کو عزت فرمائیں گے. مولانا اللہ وسایا ختم نبوت کے مجاہد ہیں, ان کا بڑی پیاری بات ہے. وہ کہتے ہیں دنیا والے سارا دن پیسہ کمانے کی فکر میں رہتے ہیں, سارا دن مارا ماری کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں اور رزق کی تلاش میں رہ کر وہ نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں. لیکن قربان جاؤں ان مولویوں پہ, قربان جاؤں ان اللہ کے مہمانوں پہ, یہ سارا دن سوتے ہیں, جو کماتے ہیں انہی کا کھاتے ہیں, انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ آرام کرتے ہیں, رزق ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے, دنیا والا رزق کے پیچھے ہوتا ہے اور رزق ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. تو لہٰذا بڑا مقام ہے جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے اور سنا ہے. دیکھیے طفیل بن عمر دوسی اپنی قوم کا بہت بڑا سردار تھا. وہ مکہ آیا اور مکے میں آ کر اس نے ابو جہل وغیرہ سے ملاقات کرنی تھی. ابو جہل نے بڑا اس کا شاندار استقبال کیا کہ ایک سردار آیا ہے. سردار کا استقبال بڑی شان طریقے سے کرتا ہے. اور جب ضیافت کا وقت آیا, کھانے کا وقت آیا, تو اس کو سمجھانے لگا اے طفیل میرا ایک بھتیجا ہے, اس سے بچ کے رہنا, اس کی باتیں نہ سننا. میرا بھتیجا ایسا ہے جس سے وہ کلام کر لینا پھر بھائی بھائی کا نہیں رہتا, ماں بیٹی کی نہیں بنتی, میاں بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے, قبیلے بکھر جاتے ہیں, پھر کوئی کسی کا نہیں سنتا, صرف اسی کا ہو جاتا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود تو یہاں تک کہتے ہیں, عروہ بن مسعود تو یہاں تک کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے جنہوں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے, نبی تھوکتا ہے تو وہ ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں, نبی بال ترشواتا ہے تو بال زمین پہ گرنے نہیں دیتے, اور جب وہ نبی اٹھتا ہے تو سارے کھڑے ہوتے ہیں, جب بیٹھتا ہے تو سارے بیٹھ جاتے ہیں. ایسی شخصیت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. باتیں چل رہی تھی. طفیل کہنے لگا تم نہیں جانتے میں کون ہوں, میں اپنی قوم کا سردار ہوں, میں بات اچھی طرح کرنا جانتا ہوں, تم دیکھنا مجھے میری ملاقات کراؤ, میں اس کو کیسے مناتا ہوں, اور وہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرے گا, وہ ہمارے بتوں کا برا بھلا نہیں کہے گا, آپ میری اس سے ملاقات کرائیے. ابو جہل کہنے لگا طفیل میں تم سے کہہ رہا ہوں اس سے مت ملنا, اگر تم اس سے مل لیے تو ہم سے بھی چلے جاؤ گے. بڑی کوشش کی اس نے کہ یہ نہ ملے. اتفاق ایسا ہوا جب اللہ کسی کی قسمت کا ستارہ چمکانا چاہے پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جس کو اللہ بلند مقام عطا کرنا چاہے اس مقام کو کوئی گرا نہیں سکتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے صحن میں تشریف لائے اور طواف کعبہ کرنے میں مشغول ہوئے تو ابو جہل نے طفیل سے کہا کانوں میں کپڑا ٹھونس لو اور پھر طواف کرنا. اس نے ایسا ہی کیا, کانوں میں کپڑا ٹھونسا, طواف کرنے لگا. آگے آگے نبی ہے,
پیچھے پیچھے طفیل ہے، آگے آگے مسلمانوں کا نبی ہے، پیچھے پیچھے طفیل قوم کا سردار ہے، نبی چکر لگا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے چکر لگا رہا ہے۔ میرے نبی کی آواز، مختصر سی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اس کو آواز پیاری لگی، اس نے کپڑا ہٹا دیا، کپڑا ہٹایا، 7 چکر پورے ہو گئے، میرا نبی تشریف لے جانے لگا۔ طفیل کہتا ہے محمد ٹھہریے، نبی ٹھہر گئے، کہنے لگا ایک مسافر کو کیا محمد اپنے گھر میں جگہ دے گا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، آئیے، چلنے لگے۔ طفیل کہتا ہے ایسے نہیں، جو کلام تم نے وہاں پڑھا تھا وہ کلام مجھے سنائیے۔ میرے نبی نے کہا سناتا ہوں، کہا سنائیے۔ میرے نبی نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہنے لگا دوبارہ پڑھیے، میرے نبی نے دوبارہ پڑھا، کہنے لگا ایک مرتبہ اور پڑھیے، میرے نبی نے ایک مرتبہ اور پڑھا، کہنے لگا اب گھر ایسے نہیں جاؤں گا، غلامی کا پٹا تو گلے میں ڈال دیجئے، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے۔ غور کیجئے دوستو، وہ قوم کا سردار تھا، یہ مسلمانوں کا سردار ہے، انبیاء کا سردار ہے، کائنات کا سردار ہے۔ ایک سردار دوسرے سردار سے کلام کرتا ہے، ایک سردار ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، دوسرا سردار قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والے نے قرآن پڑھا ہے، پڑھنے والا کون ہے؟ جو پیغمبر انقلاب ہے، پڑھا گیا کلام کون سا ہے؟ وہ انقلاب قرآن ہے۔ جب انقلاب کتاب کو پڑھا جائے گا تو کیا انقلاب برپا نہیں ہوگا؟ پھر کیسا انقلاب آیا؟ جس قوم کا سردار مسلمان ہو جائے وہ قوم پیچھے رہ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک وقت تھا جب عمر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو امیر حمزہ نے روکا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ امیر حمزہ نے عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا تھا، رک جا، تجھے اجازت نہیں ہے، تو نہیں جانتا میں کون ہوں۔ یہی امیر حمزہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، شکار کھیلنے گیا، ہرن پر تیر چلانے لگا، ہرن پر جب تیر سیدھا کیا نا، کمان سیدھی کی، تو ہرن نے فصیح زبان میں کہا اے امیر حمزہ مجھ پر تیر چلانے سے اچھا تھا اپنے بھتیجے کو تو جا کے دیکھ لے۔ غور کیجئے دوستو، قرآن کا معجزہ بیان کر رہا ہوں، سینے میں اتار لیجئے گا۔ جب امیر حمزہ نے سنا، پلٹے، گھر آئے، گھر آ کر لونڈی سے کہا کھانا لے کے آؤ۔ لونڈی کھانا لے کے آئی، ایسے تشت میں، جب قریب پہنچی نا ہاتھ کانپ گئے، ہاتھ کانپے، کھانا کھل گیا۔ امیر حمزہ کی روایت بتا، امیر حمزہ کے کپڑے خراب ہو گئے، لوڈی کی آنکھوں میں آنسو، سردار ہے، قریشی سردار ہے امیر حمزہ۔ جب کپڑے خراب ہوئے، لوڈی کے ہاتھ کانپے، آنکھوں میں آنسو، امیر حمزہ نے فرمایا کیا ہوا تجھے؟ روتی ہوئی کہتی ہے دوستو، روتی ہوئی کہتی ہے آج گھروں میں ہمارے بھی ہیں، کہتی ہے اے امیر حمزہ مجھے تو پتہ ہی آج چلا ہے یتیمی ہوتی کیا ہے، میں نے تو دیکھا ہی آج ہے کہ یتیم ہوتا کیا ہے۔ کاش آج محمد کا باپ ہوتا، کاش آج محمد کا کوئی بھائی ہوتا، آج اس کا بدلہ لیتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے تیرے بھتیجے کو مارا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا مجھے قسم ہے اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک بدلہ نہ لے۔ سیدھا گیا، ابو جہل وغیرہ تو خوش ہو رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، وہ تو جا کے سیدھا پوچھا، اور پوچھتے ہی اس کے ابو جہل کے سر پہ کمان ماری، سر پھاڑ دیا۔ پھر کعبہ صحن میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے دیکھا، اداس تھے آپ، سلام کیا، میرے نبی نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، میرے نبی نے رخ زیبا پھیر لیا، تیسری مرتبہ سلام کیا، میرے نبی نے جواب نہ دیا، تو کہنے لگا بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ آج اس مادیت کے دور میں کوئی گالی دے تو گولی کا بدلہ ہے، کوئی تھپڑ دے تو تھپڑ کا بدلہ ہے، کوئی گھور کے دیکھے تو لڑائی کا مسئلہ ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن میرے نبی کی عظمت کو تو دیکھو،
چچا بدلہ لے کے آیا ہے، میرے نبی کا فرمان عالی شان ہے، چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، تم نے میرا بدلہ لے لیا، تیری تلوار کفار پر اگر ٹوٹ بھی جائے، خون سے رنگین ہو جائے، مجھے کوئی خوشی نہیں، مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ وہ وقت تھا سوچنے کا، جب امیر حمزہ نے اجازت طلب کی سوچنے کے لیے، سوچتے رہے، کہا مجھے ایک رات کی مہلت دیجئے۔ رات کو گھر آئے، میرا نبی بھی اپنے گھر چلا گیا، وہ بھی اپنے گھر آ گئے، ساری رات نہ چچا سویا، ساری رات نہ بھتیجا سویا، وہ بھی جاگتا رہا، وہ بھی جاگتا رہا۔ صبح کا وقت ہوا، نماز فجر ادا کر لی گئی، چاشت عشاء کی نماز ہو گئی، نبی کا جب محفل جمی، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہوا، امیر حمزہ بھی تشریف لے آئے۔ امیر حمزہ جب تشریف لائے، دوستو کیا ہوا؟ امیر حمزہ نے کہا مجھے قرآن سنائیے۔ میرے اور تیرے نبی نے اس وقت قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ رحمان کو تلاوت کیا، ایک مرتبہ پڑھا، کہنے لگا ایک مرتبہ اور سنا دیجئے، دوبارہ پڑھا، پھر تیسری مرتبہ پڑھا، تو امیر حمزہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے، اب مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے قرآن جس نے انقلاب برپا کیا، جس نے امیر حمزہ جیسے مجاہد کو قرآن سن کر اسلام کے دائرے میں داخل کر لیا۔ یہ ہے قرآن کا انقلاب۔ اور عمر جس نے قرآن کی سورہ طٰہٰ کو سنا اور اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے، آپ جب مدینہ المنورہ شریف تشریف لائے، مدینہ منورہ تشریف لائے، مغرب کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت جبیر نے سن لیا، تو پھر وہاں کھڑے ہو گئے جب تک نبی نے نماز نہیں پڑھی۔ جب نبی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو حضرت جبیر وہاں سے ہلے نہیں، بلکہ نبی کا انتظار کرتے رہے۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو حضرت جبیر نے ایک ہی بات کی، جس کام سے جس غرض سے میں آیا تھا میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر دیجیے۔ دوستو وہ تو ایسا وقت تھا جب قرآن پڑھنے والے کم تھے، لیکن آج الحمدللہ جگہ جگہ پر مدارس ہیں، جگہ جگہ پر مساجدیں ہیں، پڑھانے والے بھی موجود ہیں، لیکن آج پڑھنے والوں کی قلت ہے، اس لیے کہ ہماری دلچسپی دنیاوی تعلیم کی طرف ہے۔ ایک پیر صاحب کہہ رہے تھے، ایک ان کے پاس نا مرید آئے جس نے نہ داڑھی نہ مونچھ، آ کر کہنے لگے حضور آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا بیٹا تم بعد میں پوچھنا، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا یہ بتلائیے تمہاری تعلیم کتنی؟ کہتا جی میری تعلیم ہے MBA۔ کہا کیا؟ کہا MBA۔ جب 3 مرتبہ کہا بیٹا کاش تھوڑا سا دین کا بھی علم حاصل کر لیتا، اگر دین کا علم حاصل کر لیتا تو یہ سورت محمدی بن جاتی ہے، سورت محمدی بن جاتی۔ آج قرآن پڑھنے والے تو سورت محمدی بنائے پھرتے ہیں، لیکن جو اغیار کی پیروی کرتے ہیں وہ اس سے دور بھاگتے ہیں، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کا اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے۔ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے سینوں میں قرآن ہے، یہ نماز تراویح کے اندر قرآن سنائیں گے ہم لوگوں کو، ہمارے امام بنیں گے، ہم ان کی اقتداء کریں گے، یہ قرآن پڑھیں گے، ہم ان کی اقتداء کریں گے، ان سے قرآن سنیں گے۔ اور قرآن تو وہ کتاب ہے جب یہ پڑھی جاتی ہے نا تو سننے والے پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں قبیلے میں ہم نے قاری بھیجنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا آقا مجھے بھیج دیجئے۔ فرمایا قبیلہ بڑا خطرناک ہے، تکلیف دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے جو دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ کہا مجھے منظور ہے۔ چلے گئے، اب ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اتنا مار کے بے ہوش کر دیا۔ آپ قرآن پڑھتے رہے، بلال کی طرح احد کی آواز لگاتے رہے۔ جب ہوش آیا صحابی اٹھا کر لے کے آئے، نبی کے قدموں میں لا کے کہا آقا یہ ہے وہ جس نے قرآن پڑھا۔ ان لوگوں نے ظلم و تشدد کا
ایسا استعمال کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بے ہوش ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آقا جو قرآن پڑھنے کا مزہ آج آیا ہے اس سے پہلے کبھی آیا بھی نہیں۔ جو مشکلات میں قرآن پڑھنے کا مزہ ہے نا وہ آسانی میں نہیں ہے۔ فلسطین کا ایک نوجوان حافظ احمد محمود، اس نے 7 گھنٹے میں 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے بغیر کسی غلطی کے۔ گولیاں بھی چل رہی ہیں، بمباری بھی ہو رہی ہے، ظلم و تشدد کا بازار بھی گرم ہے، لیکن پھر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور ایسا قرآن پڑھا ہے پیچھے استاد بھی کھڑے ہیں، ماں باپ بھی کھڑے ہیں، لیکن شائبہ تک بھی قرآن میں نہیں لیا۔ یہ ہے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا اعجاز۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اور کہنا یہی چاہتا ہوں کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دلاتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، خوشی ہے، دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلائیے، اس لیے کہ تمام جتنے بھی تعلیم ہے نا ساری حاصل کر لیں، جتنے کورسز ہیں سارے آپ پڑھ لیں، لیکن پھر بھی قرآن کا تمہیں محتاج رہنا ہوگا، قرآن کا پھر بھی محتاج رہنا۔ ابن الحزم نے کہا نا میں نے بہت مطالعہ کیا ساری کتابوں کا، لیکن جب میں قرآن پہ آیا نا تو پتہ تو مجھے تب چلا کہ علم کہتے کس کو ہے۔ جابر بن حیان نے سورہ بقرہ کو پڑھا، سونا ایجاد کر دیا۔ یہ کوئی اس نے سائنس نہیں پڑھی تھی، سائنس تو قرآن کی محتاج ہے، آج سائنس قرآن سے سبق لے رہی ہے۔ تو لہٰذا دوست احباب جہاں آپ دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دلاتے ہیں وہاں دینی تعلیم ضرور اپنے بچوں کو دلائیے، قرآن خود بھی گھروں میں تلاوت کیجئے، اپنے بچوں کو دلائیے، انشاءاللہ پھر دیکھنا کہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ کس طریقے سے دین کے یہ بچے معمار بنیں گے اور ہمارا ماحول و معاشرہ کس طرح درست ہوگا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو اور ہمیں قرآن پڑھ کر اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق